ہم نے باب انفعال ہم کر رہے تھے، آج ہم نے اس کی پریکٹس کرنی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ یہ باب افعال کے الٹ کام کرتے ہیں، جنرلی متعدی کو لازم کر دیتا ہے، اور اس کے جو اوزان ہیں وہ ہیں مثلا انقلب ینقلب انقلاب، ماضی مضارع اور مصدر، اور اس کا فاعل ہوتا ہے منقلب اور فعل امر ہوتا ہے انقلب. اور اس میں عام طور پہ مفعول اور پیسو وائس ایگزسٹ نہیں کرتا، کیونکہ یہ لازم ہی ہوتا ہے، یہ انٹرانزیٹو ہی ہوتا ہے ہر حال میں، تو اس میں مفعول کی سینس نہیں بنتی. اب آپ لوگوں نے پہچاننا ہے کہ کہاں باب انفعال استعمال ہوا ہے مثلا اس آیت میں، یہ پہچان کر بتائیے. منفطر. ٹھیک ہے، جی منفطر. یس. اب بتائیے منفطر میں جو روٹ ہے وہ کیا ہے؟ فطرہ. فے، توئے اور رے. رے. یہ فے، توئے اور رے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فطرہ میرا یفتری ہوتا ہے، پھٹ جانا، کھل جانا. نہیں، فطرہ کا مطلب ہوتا ہے پھاڑنا. بالکل صحیح، کسی چیز کو پھاڑ کر نکالنا، یہ تو ہو گیا فطرہ کا مطلب. تو ان فطرہ کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ انفطار کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ رات کی تاریکی کو پھاڑ کے دن نکالتا ہے. بالکل صحیح ہے. وہ ویسے فجر ہوتا ہے لفظ، لیکن فطر کا مطلب یہ ہوتا ہے جس سے فطرت کا لفظ آتا ہے. تو فطرہ کا مطلب ہو گیا اس نے پھاڑا، تو ان فطرہ کا مطلب کیا ہوگا؟ پھاڑا گیا. پڑا پڑا کیا نہیں، اب یہ الٹ کر رہے ہیں نا، پیسو وائس نہیں ہو رہا. یاد رکھیں باب فعال کیا کرتا تھا؟ دخلا، وہ داخل ہوا، اس کو چینج کر کے اس نے کر دیا اس نے داخل کیا. یہاں پہ ہے اس نے پھاڑا، تو اب یہ الٹ چینج ہو کے کیا ہوگا؟ وہ پھاڑا گیا. ہٹ گیا. ہٹ گیا. یہ ہے پھٹنا. اب ہوگا نا یہ لازم، فعل لازم بنے گا، انٹرانزیٹو بنے گا. تو اس کا ماضی کیا ہوگا جی باب انفعال میں؟ انفطرہ. ان فطارہ. مضارع کیا ہوگا؟ ینفطر. انفطرو. ینفطیرو. بالکل صحیح، ینفطر. ینفطیرو. انفطار. اور مصدر کیا ہوگا؟ انفطار. انفطار. جی. اور یہ جو آیت میں دیا ہوا یہ کیا چیز ہے؟ آسمان آپ بتائیے. ہٹ گیا. نہیں، یہ منفطر جو فاعل ہے. فائل ہے. بالکل صحیح. فاعل ہے. چلیے اس میں بتائیے. امباسا. کوئی اور پڑھ کے بتا دیں جو ایگزیکٹ لفظ لکھا ہوا ہے وہ آیت میں کیا ہے؟ انبعاثہم. انبیاس. انبیاس جو ہے یہ انبعاث کیا چیز ہے؟ یہ ماضی ہے، باسا. مضارع ہے، مصدر ہے، فاعل ہے یا امر ہے؟ فعل. مصدر ہے. مصدر ہے. مصدر ہے انبیاس. یہ اس کا روٹ کیا ہوگا؟ باسا. با با عین سا. بے عین سے. اچھا، اس کا وہ مطلب بتائیے ہوتا کیا ہے؟ باسا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مرنے کے بعد جی اٹھنا. باسا یہ بات. نہیں، باسا کا جی اٹھنا نہیں ہوتا. باسا کا مطلب بنیادی طور پر مبعوث کرنا، کسی کو اٹھا بھیجنا، کسی کو اٹھا کھڑا کرنا. ٹھیک ہے نا. بعث اللہ النبیین، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو مبعوث کیا. تو بعثہ کا تو مطلب ہے کسی کو اٹھا کھڑا کرنا. انبعاث کا کیا مطلب ہے؟ اٹھا کر کھڑا کرے گا. یہ تو بعثہ کا مطلب ہے. اٹھا کر کھڑا کیا گیا. کیا گیا تو پیسو وائس ہو جاتا ہے. ابھی ہم پیسو اس میں اس والے باب میں تو پیسو وائس ہوتا ہی نہیں ہے نا. پیچھے والے کو دیکھیں، پیچھے کیا تھا؟ اٹھ کھڑا ہوا، اٹھ کھڑا ہونا، اٹھنا، اٹھ کر کہیں جانا. انبیاس کا یہ مطلب ہے. اور لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا ہی پسند نہیں تھا. یہ سورہ توبہ میں تھا، وقیل قعودوا مع القاعدین، جب ان کو کہا ٹھیک ہے پھر بیٹھے رہو، ان سے یہ کہا گیا کہ بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو. اچھا، اس کا ماضی کیا ہوگا؟
इम्बासा इंबासा इम्बासा। मजारे क्या होगा? यंबइसु बाइसु यम्बाइसु। बिल्कुल ठीक है। यम्बाइसु शायद यम्बासु नहीं होगा, यम्बाइसु। यनफाइलु के वजन पर। इस वाली में बताइए। इक्तरिबा इक्तरिब एक तरबा जो है ये बाबे इंफियाल कैसे होगा? बाबे इंफियाल में लाजमी चीज क्या है जो होनी जरूरी है? नून नून होनी जरूरी है। वंशक वंशक्का वन इन शक्का। शक्का आजकल लफ्ज क्या था? अगर हाँ, इन शक्का, बिल्कुल सही। तो इन शक्का जो है ये बाबे इंफियाल है। इसका रूप क्या है? शीन कॉफ शक शीन शीन काफ काफ का। उसका क्या मतलब होता है? फाड़ना फट शक्का फाड़ना, टुकड़े शक टुकड़े करना, टुकड़े 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 करना। शक करने का मतलब होता है शक्का, या शक्कू का मतलब हो आएगा टुकड़े टुकड़े करना। इन शक्का का क्या मतलब है? टुकड़े टुकड़े या टुकड़े 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 हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गया, जाना, टुकड़े हो टुकड़े जा हो गया, हट गया। तो एक तरह बतिस्सा तो करीब आ गई वो घड़ी, और चांद को क्या हुआ? चांद दो टुकड़े हो गया, या चांद फट गया। इसका मज़ारे क्या होगा जी? यंशक्कु यन शक्कू। बिल्कुल ठीक। और मजदर क्या होगा? इंशिकाक शाहिद साहब आप बताइए मजदर क्या होगा? इंश इंशिकाक इंशिकाक। इंशिकाक। इंशिकाक शिकाक। बिल्कुल ठीक। शिकाक अच्छा जी, इसमें बताइए। ये अब हम दुआ पढ़ते नहीं है, और दुआ पढ़नी भी चाहिए और दुआ करनी भी चाहिए। तो अगर हम ये दुआ करते हैं तो इसमें कहाँ आ रहा है? मुनकलिबुन मुनकलिबुन इनकलिबुन, इनकलबा। इसका मतलब इसमें रूप क्या है? काफ लाम बा कॉफ लाम्बे काफ लाम बा। काफ लाम बा का मतलब होता है किसी चीज को उलट पुलट करना। उलट तो इनकलबा का क्या मतलब होगा? किया जाएगा, उलट पुलट किया जाएगा। उलट किया गया, या किया गया तो पैसिवाइज होता है ना, पैसिवाइज नहीं है इसमें। हो गया, हुआ हो जाना, उलट पुलट हो उलट जाना। गया। इससे उर्दू में हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं इनकलाब। इनकलाब वो होता है जो खुद से किसी चीज का तब्दील हो जाना, एक हालत से दूसरी हालत की तरफ फिरना या पलट जाना। तो मज़ारे इसका क्या बनेगा? खैर ये साइड पे लिखे हुए, इसको छोड़ देते हैं। यनकलिबु जनकले इसमें बताइए। यनकलिबु फनकलब फनकलबा फन फलाका। फन फन फला असल लफ्ज क्या था? फे अगर ना होता तो फल इन फलका इन फलाका। इन इसका रूट क्या है? फलक फलक फालाम काफ कॉफ फालाम का। फालाम काफ का क्या मतलब होता है? फलक यानी सुबह हटना आएगा ना सर होगी तो फटना फटना फालाम फलक काफ वादे का मतलब फटना नहीं होता। फलक फलक फल वादे फलक उसका मतलब होता है वाइड किसी चीज को फाड़ कर उसमें से किसी चीज को फाड़ना जाहिर करना। जैसे रात की तारीकी फाड़ कर सुबह रोशन होती है ना, तो फिर कुल आऊद बिरब्बिल फलक जहाँ आया है। तो जी। फलका का मतलब है उसने किसी चीज को नुमादार किया, तो या किसी चीज को फाड़ा, ये भी फाड़ने के मानों में। तो इन फलका का मतलब क्या है? उसने फाड़ा वो तो फलका का मतलब है फटा वो फट गया। इस आयत का तर्जुमा क्या बनता है? बस है वही कि हमने मूसा की तरफ अनिद्रिब असा का के मारो अपना असा समुंदर पत्थर में बाहर समझ पत्थर में। फन कला का पस वो फट गया ये फकान पहले कुल्ले बताइए, फिरकिन पत्थर है? कत्तूदी रजीम, बस बाहर 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 समंदर में समुंदर समंदर। समुंदर से समंदर, ठीक है। तो फिर वो फट गया। कौन फट गया? समुंदर से समंदर फट गया।
اور وہ ایسے ہو گیا جیسے بڑے بڑے تودے ہوں. بس ہو گیا اسے پھر اس کا ہر فرقہ، ہر ٹکڑا جو ہے وہ ایک کلتود عظیم نظیم. پہاڑ کی طرح ہو گیا. تو فن پھلا کا وہ پھٹ گیا. اس کا مضارع کیا ہوگا؟ ينفلق ينفلق جن فالقو. ينفلق. اور فعل امر کیا ہوگا؟ فعل امر انفلق خالق انفلق خالقون ان فالق انفلق. میں جزم آئے گی. مصدر کیا ہوگا اس کا؟ چشمے کا نمبر سر صحیح کرانا ہے، انفلاق ٹائم نہیں مل رہا. انفلاؤن انفلاؤن فلاق. انفلاق بالکل صحیح ہوگا. انفلاق. اس کا گرامر مشکل ہے. نہیں، اب آپ تھوڑی سی اگر اس کی ریویژن کریں گے نا تو اتنی مشکل نہیں ہے. ہاں یہ سارے وزن لکھے ریویژن ہوئے کا ہیں ٹائم نہیں نا آپ دے. ہاں تو آپ کو روزانہ ٹائم ملتا ہے. روزانہ 5-7 منٹ بھی اگر ریویژن کریں. ہاں، اگر آپ بس وہ سوچیں دنیا میں لگے ہوئے نا. باب افعال بھی ایسے ہی ہے. وہ chemical- اس میں بھی اسی طرح ہوتا ہے. مفعل ہوتا ہے. جو باب افتعال تھا وہ بھی ایسے تھا. اس میں مفتعل تھا، اس میں منفعل ہو گیا. سارے فاعل بھی اسی طرح ہیں، سارے مفعول بھی اسی طرح ہیں، سارے فعل امر بھی اسی طرح ہیں. ایون ماضی مضارع بھی تقریباً میچ ہی کرتے ہیں. صرف مضارع میں 2 جگہ یہ پر پیش آ جاتی ہے، 3 جگہ جہاں پر وہ ماضی 4 حرفوں کا ہوتا ہے. میں نے کئی دفعہ سوچا ہے کہ اس کو بورڈ کے اوپر کیا جائے، بورڈ کے اوپر ایکسرسائز کی جائے تو ذرا ایک وہ ویزیبلٹی ذرا اچھی آتی ہے. موبائل پہ پتہ نہیں کیا چکر ہے. ہاں نہیں، آپ سر اس میں بڑے کچھ کمپیوٹر پہ ٹرائی کیا کریں، کمپیوٹر اسکرین پہ. ہاں اللہ تعالیٰ یہ ہمیں ووکیبلری بھی بلڈ کرنے کی توفیق دے اور گرامر بھی ہمت کر کے تھوڑی کرنے کی توفیق دے. اگر ہم اس چیز کو سمجھیں کہ اردو میں ہم بہت سارے عربی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو گرامر اتنی مشکل ہے نہیں. جب تک گرامر نہ آپ جانیں تو آپ قرآن کو خدا کے الفاظ میں پڑھ نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے. ٹھیک ہے، تفسیر تو پھر بھی آپ کو کنسلٹ کرنی ہی پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھنے، صحیح معنوں میں اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.